الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ واجب صدر عظیم سامعین ذی وقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام آج سے تفسیر قرآن میں جو آیت آج میں نے پڑھی ہے آیت نمبر 67 پہلا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 67 میں نے پڑھی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے آگے کئی آیات ہیں جن میں ایک واقعہ بیان ہوا۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنے انتہائی مالدار ایک عزیز کو، ایک رشتہ دار کو قتل کر دیا۔
قتل کرنے کے بعد لاش اٹھا کر دوسرے محلے میں پھینک دی۔ مقصد یہ تھا کہ یہ جب مرے گا تو اس کی وراثت میں سے بھی مجھے حصہ ملے اور دیت کا پیسہ بھی مجھے ملے۔ یعنی دنیاوی لالچ میں آ کر اپنے ہی ایک رشتہ دار کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کی میت کو اٹھا کر، اس کی لاش کو اٹھا کر دوسرے محلے میں جا کے پھینکا اور خود ہی مدعی بن کر دعویٰ لے کر سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے پاس پہنچ گیا، روتا ہوا، چیختا ہوا، چلاتا ہوا اور افسوس کا اظہار کرتا ہوا، ہائے میں لٹ گیا، میں مر گیا، میرا فلاں رشتہ دار کسی نے قتل کر دیا، قاتل کا پتہ نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ مہربانی فرمائیں میرا ساتھ دیں اور قاتل کو ڈھونڈیں تاکہ اس سے بدلہ لیا جائے۔ لیکن نبی تو نبی ہوتا ہے، نبی کا معنی ہی ہوتا ہے خبر دینے والا، اور خبر وہی دیتا ہے جو خبر رکھتا ہے۔ بے خبر کوئی خبر نہیں دے سکتا، اور نبی جو خبریں دیتا ہے وہ ظاہر کی نہیں، وہ باطن کی بھی دیتا ہے، وہ گزشتہ کی نہیں، وہ آئندہ کی بھی دیتا ہے، وہ سامنے کی نہیں، وہ پوشیدہ کی بھی دیتا ہے، وہ زمین پہ بیٹھ کر آسمانوں سے اوپر کی خبریں بھی دیا کرتا ہے۔ آ گیا، خود ہی قتل کیا، خود ہی مدعی بن کر روتا ہوا، چیختا ہوا، چلاتا ہوا آ پہنچا، حضور مہربانی کریں، میرا ساتھ دیں، قاتل کو ڈھونڈیں۔ اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیس پیش کیا۔ رب نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ کیا کرو؟ گائے ذبح کرو۔ اب اگلے بات یہاں پر ان کو مخصوص مانا گیا، اور تفسیر میں وہ الفاظ ملتے ہیں کہ ایک گائے ذبح کرو، اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں الگ الگ کرو، اس کا گوشت ٹکڑوں میں تقسیم کرو، اور پھر اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر قاتل کو مارو تو قاتل زندہ ہو جائے گا، خود بتائے گا میرا، مقتول کو مارو، قتل ہونے والے کو مارو، اور جب مقتول کو گوشت کا ٹکڑا مارو گے تو وہ خود زندہ ہو کر بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا، مجھے کس نے قتل کیا۔ اب بظاہر معاملہ بڑا عجیب تھا کہ یہ کیا طریقہ ہوا جی تفتیش کا، یہ کیا طریقہ ہوا کہ آپ زبانی بتا دیں کہ فلاں قاتل ہے؟ فرمایا نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ گائے ذبح کرو، گائے کا گوشت بناؤ، اس کے گوشت کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرو، اس کا ایک ٹکڑا لو، وہ لے کر مقتول کو مارو، اور مقتول زندہ ہو جائے گا، وہ خود بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اب جب اس نے یہ سنا تو اسے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہوش اڑ گئے کہ یہاں تو معاملہ الٹ ہو گیا، میں تو آیا تھا کہ
قاتل کا پتہ ہی نہیں چلے گا، قتل تو میں نے کیا ہے نا، اور میں نے اٹھا کے جنگل میں پتہ نہیں کہاں جا کے لاش کو ڈال آیا ہوں، اپنے محلے میں بھی نہیں رہنے دیا، تو شک تو انہی پہ جائے گا، میری طرف تو کسی کا دھیان ہی نہیں جائے گا، بس معاملہ کا پتہ ہو جائے گا، مجھے پیسے مل جائیں گے، مال مل جائے گا، دیر مل جائے گی، وراثت مل جائے گی۔ لیکن یہاں تو معاملہ الٹ ہو گیا۔ قالو کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، اب تھا تو وہ قاتل ایک، لیکن ساتھ اور بندے بھی لے کے گیا، تو وہ ظاہر ایک قوم بن گئی، پوری قوم، ایک وفد پہنچ گیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اس لیے یہاں جمع کے سیگے ہیں۔ قالو بولے، اب وہ سارے کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ ہم ایک معاملہ آپ کے پاس سنجیدہ لے کر آئے، آپ کہتے ہیں کہ گائے ذبح کرو، یہ کیا بات ہوئی، آپ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی کا جواب سننے والا ہے، اللہ کے نبی کا جواب سننے والا ہے، اور یہ جواب ہم نے اپنے پلے باندھنا ہے۔ وہ جواب کیا تھا آپ کا؟ فرمایا قال، آپ نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ سنجیدہ بات میں غیر سنجیدہ بات کرنا، سنجیدہ معاملے میں مذاق کو داخل کرنا، یہ جاہلوں کا کام ہے، اور میں ایسا کرنے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب یہ بات میں نے اس لیے تھوڑی سی کھول کر بیان کی ہے یا کرنا چاہ رہا ہوں، وہ اس لیے کہ جسے کہتے ہیں نا مزاح، خوش طبعی، یہ اسلام میں جائز ہے، یہ اسلام میں منع، مجھے بولیے نا، خوش طبعی جائز، مزاح جائز، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔ ایک تو اس میں جھوٹ نہ ہو، دوسرا اس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو، تیسرا کسی کا نقصان نہ ہو، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو۔ اگر ایسے انداز میں کوئی مزاح کا کوئی کلمہ بولتا ہے تو وہ شریعت میں جائز ہے، اور سنجیدہ معاملات میں مزاح کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے، یہ اصول ہے۔ اب ایک مثال آقا علیہ السلام کی ذات کریمہ سے آپ کو دیتا ہوں، اس کے بعد آگے چلیں گے۔ ذرا آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ نظر آئے تو پھر میں بات کروں، اس لیے کہ خوش طبعی کی بات کو خوش وجہ ہی سے سننا چاہیے نا۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آ گیا، چلو پنجابی گل کر لو، یہ ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جانا ہے ایک سفر دے، بڑا لمبا سفر ہے، تو میرے کو کوئی سامان بھی ہے تو آپ کی سواری کرنی ہے، میرے اپنے کو سواری کوئی نہیں، مہربانی کرو کوئی اٹھ مینو دے دیو تاکہ میں اپنے سفر تے لے جاواں، انہوں نے آپ بھی سواری کرنا تے سامان بھی انہوں نے رکھا۔ کی منگیا؟ سارے بولو نا، اٹھ منگیا۔ یا رسول اللہ اٹھ مینو دے دیو، میں واپس آواں گا تے دے دیاں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تینوں اٹھ تے نہیں دیاں گا، اٹھ دا بچہ دیاں گا۔ کی فرمایا؟ کی فرمایا؟ میں اٹھ دا بچہ دیاں گا۔ پریشان ہو گیا، واپس ٹرن لگا۔ میرے آقا نے فرمایا کی ہوئی یا رسول اللہ میں تے اٹھ منگیا سی جے تے میں آپ بھی بواں تے سامان بھی رکھاں، تے تسی فرماتے ہو اٹھ دا بچہ دیاں گا، تے او نہ مینوں پہن دے گا نہ سامان رکھن دے گا، تے اونوں میں لے کے کی کرنا ہے؟ وہ تو میرا مقصد ہی کوئی نہیں ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جا، گل تے سن لیا نا،
کہنے لگا حضور فرمایا ہر اٹھ کے سے اٹھتا بچہ ہی ہوتا ہے نا. گل سمجھ آئے گی کوئی نہیں. ہر اٹھ کے سے اٹھتا بچہ ہی ہوتا ہے نا. میں تینوں دیا گا اٹھتا بچہ، لیکن بچہ نہیں ہوئے گا وڈا. کم تیرا ہو جانا ہے، پریشان نہ ہو، لے جا. اینو کہنے نے خوش طبی، اینو کہنے نے مزاح، جیڑا شریعت جائز ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جیڑا کیا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا کہ میں جاہلوں میں سے ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مزاح ناجائز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سنجیدہ معاملات میں مذاق یا مزاح کو داخل کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے. اور آپ نے فرمایا میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اچھا، اب جب اس نے دیکھا اور پورا جو اس کے ساتھ وفد تھا، خاص کر پریشانی دو سے تھی. وفد تو بیچارہ نہیں جانتا تھا کہ کرتوت اسی کا ہے، قتل اسی نے کیا ہے. تو وہ سارے کیونکہ اس کے ساتھ آئے تھے، وہ کہنے لگے. اب انہوں نے سوالات کرنے شروع کر دیے. مسئلہ کیا تھا کہ وہ ٹالنا چاہتے تھے کہ معاملہ ٹل جائے. اب انہوں نے کیا کہا؟ قالوا ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے. اپنے رب سے دعا کیجئے. سارے بولے بڑی چنگی گل دسن لگا، توجہ کرو. اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے. رب کا، اپنے رب سے. سوال یہ ہے کہ وہ ان کا رب نہیں ہے؟ ان کا رب نہیں ہے. تو انہوں نے یوں نہیں کہا ادع لنا ربنا، ہمارے رب سے ہمارے لیے دعا کریں. ہمارے رب نہیں کہا، ربک کہا ہے. اس لیے کہ وہ جانتے تھے وہ ہے تو ہمارا بھی رب، لیکن جتنا تعلق ان کا رب کے ساتھ ہے اتنا ہمارا نہیں ہے. اس لیے کہ یہ رب کرتے رہتے ہیں، یہ ہر وقت رب کو یاد رکھتے ہیں. تو جب یہ رب کو یاد رکھتے ہیں تو رب پھر ان کی جلدی سنے گا نا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ جنتی. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اللہ سعادتیں عطا فرمائے. یہ جوش ہے، یہ جذبہ ہے، یہ دینی ولولہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ سب کو عطا فرمائے. حضرات گرامی توجہ فرمائیے. قالوا، کہنے لگے ادع لنا، ہمارے لیے دعا کیجئے. ربا کا، اپنے رب سے. دعا خود نہیں کر رہے، خود بھی تو کر سکتے تھے نا. خود نہیں دعا کر رہے. دعا کیجئے آپ ہمارے لیے اپنے رب سے. دعا بھی اللہ کے نبی سے کروا رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتا تھا ہمارا مانگنا اور ہے، ان کا مانگنا. اور یہ گل سمجھانی ہے تمہوں. کیوں پیرا کول جاندے ہو، کیوں بزرگاں کول جاندے ہو، وڈیاں کولوں دعا کیوں کرواندے ہو؟ رب دے شاہ رگ تو ہی نیڑے. میں کہا بالکل نیڑے ہے، وہ دے نیڑے ہے، پر اسی دور ہاں. اپنے اعمال دی وجہ تو، اپنی بدعمالیاں دی وجہ تو وہ دے نیڑے ہونے دی شک نہیں، لیکن وہ دا نیڑے ہونا بھی جسمانی اعتبار نال نہیں. اے بھی ذہن جی رکھو، وہ جسم تو پاک ہے، وہ جسم تو پاک ہے، نیڑے ہے اپنی رحمت دے والے نال، لیکن
آپ نے ولیاں دے نبیاں دے زیادہ نیڑے قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي اپنا کام یاد رکھو نا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي کہنے لگے اپنے رب کو دعا کرو ساڑھے آسے او سانو دسے گاہ دے بارے دے اسی دے پریشان ہو گیا کس قسم دی گاہ لویے کس قسم دی گاہ لے کے ذبح کریے قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول رب فرماتا ہے انہا بقرۃ وہ ایک گائے ہے لا فارض بوڑھی بھی نہیں ولا بکر تے زیادہ کم عمر بھی نہیں درمیانی عمر دی ہوئے عوان بین ذالک بلکہ ان دونوں کے بیچ میں یعنی نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ زیادہ کم عمر ہو دونوں کے درمیان کی عمر والی ہو فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے زیادہ سوال نہ کرو تے کام وہ کرو جیسا تمہوں حکم دیتا گیا ہے اس تو اگے انشاءاللہ اگلے جمعہ دے اس تو اگے یہ کم کس طرح چلا گیا ہے تو جنہوں نے شوق ہے آ جاؤں گے ٹائم سے اگلے جمعے انشاءاللہ تعالی وما علینا الا البلاغ المبین